اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہ گار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے ہم پر نبی کی عطا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی میں لج پال کے، صدقے جاؤں نیازی میں سرکار کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حافظ منیب الرحمان قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ آپ خیر رمضان کی دوسری قسط دیکھ رہے ہیں، آج اس سلسلے کی دوسری حاضری ہماری آپ کے سامنے، اور یہ ایکسپریسو خیر رمضان اسپیشل ہے۔ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا پہلا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا، آپ نے خوب دعائیں مانگی ہوں گی اور ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا ہوگا۔ آج ہماری دوسری ٹرانسمیشن ہے، اوورآل ہم بات بھی کرتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک کرائسس کا شکار ہے، وہ کووڈ کی شکل میں، اور اس کووڈ کی شکل میں ہم سب کو احساس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی افراتفری کا عالم ہے اس میں ہم سب اگر ایک دوسرے کا احساس کریں گے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے اگر ہم ایک
دوسرے کی مدد کریں گے تو اس سے بہتر اور کیا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے موقع بھی دیا, اور ماہ رمضان ہمدردی, بھائی چارے اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی اگر بات کریں تو اس میں ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ عبادات کرے بلکہ کار خیر کے کاموں میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لے اور اس ماہ مقدس کی برکات سے زیادہ فیضیاب ہو سکے. اور جیسا کہ اربلا نے کہا کہ اس وقت کرونا کا وقت ہے, بہت سارے لوگ پریشان ہیں. ایک جانب لوگوں کی صحت متاثر ہوئی ہے تو دوسری جانب لوگ بے روزگاری کا بھی شکار ہیں, معاشی بدحالی کا بھی شکار ہیں, اور مسلمانوں میں اس وقت غریبوں کی امداد اور خیرخواہی کا جذبہ بڑھ جانا چاہیے. ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں اور کسی کے گھر راشن پہنچائیں, اس کی مدد کو پہنچیں, سحر و افطاری کی صورت میں لوگوں کی مدد کریں, اور کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے رویے مثبت رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں اور اس ماہ مبارک کے فیض سے بھرپور فائدہ اٹھائیں, دوسروں کی مدد کریں. یہ بھی ہماری اسی سلسلے کی کوشش ہے, کاوش ہے. باقی تو آپ 24 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, پروگرامز دیکھتے ہیں, لیکن ہم کوشش کریں کہ اس نشست سے تھوڑا سا فائدہ ہم سب کو ہو جائے اپنی طبیعت کے لحاظ سے, اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اوپر اس کے اثرات سے تھوڑا سا اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل, ہم کوشش پوری کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوں گے. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی, ہمارے ساتھ علامہ عمران بشیر صاحب ہوں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ساتھ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب ہوں گے, وقار احمد ملک ہوں گے, ہنا نیازی ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ مستنصر حسین طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے, بیسکلی ہم نے مولانا عمران بشیر صاحب سے جو ڈسکس بھی کرنا تھا وہ سحر و افطار کی فضائل کے حوالے سے بات کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کا جذبہ, جس کو ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں جس طرح سے اس جذبے کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. علامہ صاحب, ہم سب سے پہلے رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں تو سحری و افطاری کے ڈیفینیٹلی فضائل ہیں, اور اس کو ہم چاہیں گے کہ آپ اسلام کی روشنی میں اس طرح سے ایکسپلین کریں کہ کیا فضائل ہیں سحر و افطار کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عمران بھائی نے جو بات فرمائی نا, میرے دل کو لگی ہے کہ کم از کم ہم اپنے رویوں کو مثبت کر لیں. اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر میں سحر افطار کے فضائل کی طرف آتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ رات تم میں سے صدقہ کس نے کیا؟ صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے. پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا, پھر سے بارہ ارشاد فرمایا. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاتھ کھڑا کیا, میرے ماں باپ آپ پر قربان, رات میں سونے لگا تو میرے دل میں آیا کہ کچھ صدقہ کروں. میرے پاس کچھ بھی نہ تھا, ایک بندے نے مجھے برا بلا کہا تھا, میرا دل دکھایا تھا, تو میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ, میں صرف تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں اور اپنے رویے اس سے مزید مثبت اور بہتر کرنے کی نیت کرتا ہوں. یہ میں نے رات کو عمل کیا تھا. تو آپ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ فرمایا, ہا ہوا ذا, ہا ہوا ذا, ہا ہوا ذا, یہی وہ عمل ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزاروں میں فرشتے تیرا اجر لے کے جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, پھر لے کے جا رہے ہیں, پھر واہ 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 واہ. تو رویے ٹھیک رکھنا, یہ سب جس پہ کوئی خرچہ نہیں, جیسے کہتے ہیں درود پڑھیا نہ کو پرچہ نہ کو خرچہ, واہ واہ واہ. ایسے ہی یہ رویے مثبت رکھنا, مسکراتا چہرہ رکھنا, اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے, کوئی آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا, کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. تو یہ تو کم از کم ہم ضرور نیت کریں, پہلی بات. دوسرے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر افطار کے فضائل جو ارشاد فرمائے وہ یہاں تک فرمایا کہ سحری ضرور کیا کرو, تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحر کے اندر اللہ نے وہ برکات رکھی ہیں کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جیسے اللہ کی وہ رحمتیں جو امام الانبیاء پہ اتر رہی ہیں, میرے ناقص مطالعے کے مطابق وہی الفاظ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ. تمام ناظرین سے گزارش ہے بڑے ادب سے کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے, کیونکہ ان کے نام سے ہماری سب کی بہاریں ہیں اور انہی کے صدقے سے ہمارے سارے معاملے حل ہو رہے ہیں, تو درود پاک خالی پڑھنا نہیں, مکمل درود پڑھنا ہے. مکمل درود کہتے ہیں جس میں آقا کریم کی آل مبارک کا بھی ذکر ہو. ٹھیک. اور دوسرا اس نیت سے درود پڑھنا ہے کہ اللہ اس کے صدقے سے میرے وہ کام جو ساری دنیا مل کے نہیں حل کر سکتی, اللہ اس درود پاک کے صدقے سے. آمین. بالکل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس انداز میں اللہ نے درود نازل فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, وہی الفاظ امام الانبیاء سحری کرنے والوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ کتنی اس میں برکات ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین, جو سحری کرتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں کی مسلسل رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک اور موقع فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الخیر, جو لوگوں تک
خیر کا پیغام پہنچاتا ہے. جیسے ہماری بھی کوشش ہے، خیر رمضان ہم نے پروگرام کا نام بھی رکھا، اور خیر کی بات پہنچانے کی. جیسے کل ہماری پوری ٹیم نے ماشاءاللہ اس بات کی نیت بھی کی کہ سب سے پہلے ہم طالب علم ہیں، سب سے پہلے ہم سیکھنے والے ہیں، سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے، پھر بعد میں آڈینس کو ضرورت ہے. تو ہم اپنی ذات کو نشانہ بناتے ہوئے آپ سے بھی بڑے ادب سے مختلف چیزیں عرض کرتے رہیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پہ فرمایا، جو سحری کرتا ہے اس پہ بھی وہی رحمتیں، اور جو بھی خیر کی تعلیم کا میسج کرتا ہے، کوئی پیغام دیتا ہے، کوئی خیر کی بات سکھاتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر بھی ویسے ہی رحمت نازل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے بعد آگے افطار کا معاملہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رزق حلال سے، شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، یہ نہیں کہ ڈاکہ ڈال کے ظلم کر کے اور ادھر سے سخاوتیں ہو رہی ہیں، نہیں. رزق حلال سے جو سحری کرواتا ہے کسی کو، تو اللہ کے فرشتے پورا مہینہ ماہ مبارک کا اس پہ رحمت نازل کرتے رہتے ہیں. اور جب شب قدر آئے گی تو اس سحری کرانے والے سے عام لوگوں سے عام ملائکہ آ کے مصافحہ کریں گے، اور جو لوگوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو کچھ نہ کچھ پہنچا رہا ہے، تو جبریل جیسی ہستی آ کے ان سے مصافحہ کریں گے، جس کی نشانی یہ ہوگی یرق قلبہ وتقصر دموعہ، اللہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہانے کی توفیق اس کو عطا فرما دیں گے اور دل میں نرمی پیدا فرما دیں گے، جو اللہ کے تعلق کی نشانی ہے. جس انسان کو اعمال کے بعد آنکھوں میں آنسو اور زبان پہ نرمی، دل میں نرمی، یہ علامت ہے کہ اللہ آپ کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ہر عمل کو قبول کر رہا ہے. تو اس کی یہ 2 نشانی ہے کہ دل میں نرمی آ جائے، آنکھوں میں نمی آ جائے. اس موقع پر چونکہ آپ نے افطار کا ذکر کیا اور ہم نے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پورے رمضان میں ہی ہمیں اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے، وہ لوگوں کی معاشی صورتحال ہے، بہت نازک ہے اس وقت لوگوں کی، اور بہت بدحالی کا شکار بھی ہیں. اس میں وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان کی تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن جیسے دکاندار طبقہ ہے، جو کہ ایک تو نہ صرف کہ اپنا منافع زیادہ کر دیتا ہے، دگنا کر دیتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اشیاء میسر بھی نہیں آتی. اس میں اس طبقے پہ کتنی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے منافع کو کم کیا جائے، اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی خدمت کی جائے؟ اس پہ بھی ذرا اشارے خیال. جی دیکھیے، ہمارے بڑے تو جن کا ہم نام لیتے ہیں کہ ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، جس گھرانے سے ہمارا تعلق اور وابستگی ہے، اہل بیت اطہار کا گھرانہ، وہ تو خود روزہ اور چکی پیس پر کا حالت عجیب ہوئی ہے، اور بچے بیمار اور روزے کی حالت میں سارا معاملہ کر رہے ہیں بچوں کی صحت یابی پر. پہلے دن یتیم آ رہا ہے، دوسرے دن مسکین آ رہا ہے، تیسرے دن قیدی آ رہا ہے، اور تینوں کو 5 کی 5 روٹیاں پکڑائی جا رہی ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے شکریہ کا جملہ چاہیے، نہ کوئی بدلہ چاہیے، اس سے ہم نے بدلہ لینا ہے. آج ہمارے رویے، ہم نے خرچ کیا کرنا تھا، جو ہمارے پاس چیز میسر ہے، جس پہ ہم 10 روپے نفع رکھ سکتے تھے، ہم اس پہ 100 روپے منافع رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی ضرورت ہے. جی، لوگوں کی ضرورت ہے. خدا را ذرا یہ بھی دیکھے کہ میری آپ کی بھی ان قریب ضرورتیں مرتے ساتھ ہی شروع ہونے والی ہیں، اس کے لیے بھی کچھ کرنسی اکٹھی کر لیں. خالی اس کرنسی کے اوپر نہ رہیں، وہ کرنسی بھی مجھے آپ کو جتنی اس کرنسی کی ضرورت ہے اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر اس کرنسی کی ضرورت ہے. اس کے اوپر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا. سلیمان بن ربیع بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حج پہ جا رہے تھے، نفلی حج تھا. راستے میں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ مردار گوشت کا جانور کا گوشت کاٹ کر اپنے گھر لے کے جا رہی ہیں. پیچھے چل دیے، گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ یہ سید خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور 3 دن سے کچھ کھایا نہیں. تو 600 درہم چاندی کے ہوتے ہیں، وہ لے کے جا رہے تھے حج پہ، وہ سارے کے سارے ان پہ خرچ کر دیے، اور اپنے ساتھیوں سے بہانہ لگایا کہ میں آتا ہوں. جب وہ ساتھی واپس آئے حج کر کے، تو قبل اس کے کہ یہ کسی کو مبارکباد دیتے، ہر ایک ان کو مبارکباد دے رہا ہے. سلیمان مبارک ہو، آپ نے عمرہ بڑا اچھا کیا، آپ نے حج بڑا اچھا کیا، آپ نے ہمیں یہ کھلایا، یہ پلایا. یہ حیران ہو رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک آدمی آتا ہے اور ایک تھیلی کہتا ہے، بھائی جان آپ نے جب روزہ رسول پہ سلام پیش کیا تھا، وہاں پر آپ نے مجھے یہ پیش کی تھی، اپنی امانت واپس لے لیں. جب کھولا تو 600 درہم کی مقدار یا قیمت بنتی ہے 1.25 لاکھ، اور انہوں نے جو تھیلی دی اس میں 600 دینار جس کی قیمت بنتی ہے 1.25 کروڑ، اور اوپر باہر عربی میں لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے دنیا آخرت میں موجیں کرتا ہے. رات کو حضور کی زیارت ہوئی،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان تجھے اور کتنے گواہ چاہیے؟ سبحان اللہ تیری صورت کا رب نے فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت کی صبح تک تیرے نام پہ حج عمرہ کرتا رہے گا، صدقہ خیرات کرتا رہے گا، اور تیرا صاحب تجھے اس کا اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، کیا بات ہے، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، ساتھ ہی ہیں اتنا زبردست آغاز خیر رمضان کا کرنے کے لیے۔ اور آج ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ کل تو ہمارا پہلا سلسلہ تھا، پہلا پروگرام تھا، آج ہم نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا مزید رنگ بھریں، تو ہمیں کچھ دیر کے بعد ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جس پہ ڈاکٹر ظفر مرزا سے ہماری کوشش ہوگی، ہماری بات ہو، مستن حسین طارق صاحب سے بالکل بھی وہ آج بھی ہمارے بات ساتھ ہوں ہوگی۔ گے۔ سلسلے مکمل آج کوشش بہت ساری کی ہم نے چیزیں ہیں جو ہماری خیر رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گی، اس کے علاوہ کول کچن بھی ہے، وقار احمد ملک بھی ہیں، اور نعت تو ہم سن ہی رہے ہیں۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو خیر رمضان۔ خیر رمضان آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے کرونا وبا کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے۔ تو پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ جو اموات کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، 100+ کے قریب اموات ہیں۔ اگر ہم گزشتہ روز کی بات کریں تو 135 اور آج کے دن 118 اموات ہیں، اس کے ساتھ کیسز بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس تیسری ویو کے حوالے سے میں جوائن کیا ہے سابق معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس ٹرانسمیشن کا آپ ہمارے حصہ بنے۔ ہم کووڈ کی تھرڈ ویو کے حوالے سے بار بار بات کر رہے ہیں، اور یہ دن بدن ہم کہہ رہے ہیں ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ گورنمنٹ بھی سخت اقدامات کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پبلک کو کتنا اویئر ہونے کی ضرورت ہے؟ جی شکریہ بہت بہت۔ میں یہ سمجھ کہ بڑی تیزی سے ہم ایک صورتحال پچھلے جون سے بھی آج آپ 5000 سے زیادہ 24 گھنٹے۔ جہاں تک جی لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے، وہ تو اب پچھلے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے، اور بار بار لوگوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی اور باقی دیگر ذرائع سے بھی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جی کہ جس میں اگر رویہ بدل لیا جائے تو صورتحال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اس کو نہ سمجھیں تو پھر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ بیڈ جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونے والے ہیں، اور اگر اس میں ہم نے بہت سختی کے ساتھ احتیاطی رویے نہ آئے اور اپنی ذمہ پوری نہ کی تو صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی پہ گئے تھے، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو مزید مانیٹر کیا جائے گا۔ پرسوں ہماری ترجمان پنجاب حکومت سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ صورتحال قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور اوسط جو ہے وہ 19 سے بھی زیادہ ہے، تقریباً ہر 100 میں سے 19 سے 20 افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں پالیسی سخت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن حکومتی ترجیحات میں اس وقت کرونا کے اوپر ریسٹرکشنز نظر نہیں آتی ہیں، چونکہ گورنمنٹ کے لیے امن و امان کو لے کر چیلنجز اور بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو اس وقت جیسے ہم نمٹ رہے ہیں، جو ہماری کرنٹ پالیسی ہے پنجاب میں اور وفاق میں بالخصوص، آپ مطمئن ہیں اس سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب مزید سختی کرنے کا وقت ہے، اس کو روکنا ہوگا؟ جی اصل میں بات یہ ہے کہ تیسری لہر جو ہے اس میں آج کی جو کا جو پھیلاؤ ہے وہ پہلی لہر کے دوران جو وائرس اس میں تبدیلی کی وجہ سے تقریباً 70% زیادہ ہے۔ اب یقیناً آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہی ہماری چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی واضح فیملی ہے کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی سختی کریں، اپنی مانیٹرنگ جنرلی لوگوں کو ترغیب جو SOP پر عمل کریں، مانیٹرنگ زیادہ سخت ہو۔ ہم متحمل نہیں ہو سکتے جنرل لاک ڈاؤن کے، یہ بات بار بار حکومت پہلے بھی آتی رہی ہے، کیونکہ ہماری آبجیکٹو ریالٹی یہ ہے کہ تقریباً آدھی عوام جو ڈیلی ویجرز مشتمل ہے، ہم ان کو
कर सकते उसकी वजह से, और उसको उनको बंद रखा। ऑडियो में थोड़ा ब्रेक है आपकी, कुछ आवाज में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसको काइंडली देख लीजिएगा और उसके साथ ठीक हो गया। सवाल आप अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात करना चाहेंगे। हम वैक्सीन के हवाले से देख रहे थे कि पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से लोग रिलक्टेंट थे, हमने हेल्थ वर्कर्स से लेकर फिर सीनियर सिटीजन्स की बारी आई और लोग उस तरह से झिझक महसूस कर रहे थे क्योंकि कई तजाद पाए जा रहे थे वैक्सीन के रिजल्ट्स के हवाले से, आफ्टर इफेक्ट्स के हवाले से। तो क्या लगता है कि हमें किस तरह चैलेंजिंग होगा पूरी आवाम को केटर करना कि वो वैक्सीन की तरफ आए, उसको लगवाएं, वॉलंटियर करें, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि उस तरह से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे। ये अब सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई है वैसे, लेकिन यकीनन इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की भी गुंजाइश है। और इस सिलसिले में मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ जी कि हुकूमत को इस सिलसिले में अपनी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लोगों के जहनों को समझने की ज़रूरत है, उनके जहनों में क्या सवाल है, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनके ऊपर मबनी कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। उससे बेहतरी पैदा आएगी। अल्टीमेटली पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इस वबा के हवाले से वैक्सीनेशन ही इसका फाइनल हल है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और तमाम लोगों को समझनी पड़ेगी। ये बात हमारे साथ कुछ हुकूमती तर्जुमान आते रहे तो हम उनको ये बात कहते रहे, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप जैसी शख्सियत ये बात कह रही है तो शायद इसका असर हो जाए, क्योंकि हमारी बात का असर तो नहीं हुआ कि इस पर बाकायदा एक मौसर कैंपेन चलनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, खास तौर पे वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो इससे खौफजदा है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो कुछ हो जाएगा, इस पर बात होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चूँकि रमज़ान बाज़ारों में भी जाना है और एक बड़ा तबका, बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद तो ओबियसली वही है जो कि सस्ते रमज़ान बाज़ारों में जाती है या आम बाज़ारों में जाती है, वहाँ पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाता। तो इस हवाले से आपकी क्या हुकूमत को सजेशंस हैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन से कैसे निकलें कि रमज़ान भी गुजरे और कोविड से भी बचें? दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है, तो आपने जिक्र कर दिया कि बाज़ारों में बहुत गहमा गहमी होती है, मस्जिदों में बहुत ज़्यादा रश होता है, और इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए कि लोग खास तौर पे रमज़ान के आखिरी हिस्से में ईद के हवाले से घरों की तरफ रुजू करते हैं और सफ़र में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और फिर ये कि पिछले दफ़ा जो फर्स्ट जो हमारी वेव थी उस दौरान जो हमारे तजुर्बात थे उनको सामने रखने की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। पिछली दफ़ा ईद के फौरन बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर इजाफा हो गया था, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि बाज़ारों में, ट्रांसपोर्टेशन में, मस्जिदों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने गहमा गहमी की थी, और इसमें एक ये भी गलती हुई थी कि दुकानें जो हैं वो जल्दी खोल दी गई थी। अब की सूरत हाल से ज़्यादा संजीदा है, इसलिए कि हम इस वक्त हमारे जो केसेस हैं वो ज़्यादा उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है। रमज़ान आ गया, इसमें अब वही गहमा गहमी होगी। मुझे डर ये है कि अगर हमने सही तरीके से मामलात को ना मैनेज किया तो ईद आज हमारी सूरत हाल पहले से बहुत ज़्यादा खराब होने का इख्तिमाल है। लिहाजा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें कम्युनिकेट किया जाए लोगों को, और इंतजामिया जो है वो SOPs के ऊपर पाबंदी को यकीनी बनाए। ठीक है, डॉक्टर साहब एक मुख्तसरन जवाब इस पे भी मैं चाहूंगा कि जब हम कोरोना की स्ट्रैटेजी बना रहे थे पिछले साल तो आप उस टीम को लीड कर रहे थे, आप उसका हिस्सा भी थे और लीड कर रहे थे। उस वक्त ओबियसली आपको मालूम होगा कि क्या चैलेंजेस थे, क्या वही चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत के लिए अब भी हैं, फंड्स की सूरत में, मेडिकल इक्विपमेंट की सूरत में, या फिर अब वो चैलेंजेस नहीं हैं हुकूमत के लिए, हम बेहतर पोजीशन में, जरा ये वाजे कर दीजिएगा। जी, अब जो हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी है वो तो पहली वेव के दौरान कुछ बढ़ाई गई थी, तो वो पहले की निस्बत तो बेहतर है, लेकिन अगर केसेस आपके कोई 7-8 हज़ार डेली होना शुरू हो गए तो हमारे यहाँ हमारे हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। और उसके अलावा जो फंड्स की सूरत हाल है, फंड्स के लिए तो पिछले दिसंबर में काबीना ने $150 मिलियन अप्रूव किए थे के लिए, वैक्सीन के लिए। और मेरा भी ख्याल कि जी फंड्स का बहुत बड़ा मसला है। असल मसला ये है कि हम इंतजामी तौर पे चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करें, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। और ये बात पूरी कौम को समझ लेनी चाहिए कि हुकूमत चाहे कितनी अच्छी बन के आ जाए और कितने अच्छे इक़दाम ले, जब तक पूरी कौम इसमें अपना साथ नहीं देगी, हमें
फर्दी और इज्तिमाई सतह पे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे। अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मोमिन ख़ुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और वाकई कि हम सबको सिटीज़न एज अ नेशन इस बात का सबूत देने की ज़रूरत है कि ये वबा सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और अगर हम जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे और स्पेशली रमज़ान में, बिल्कुल पिछले रमज़ान में भी इमरान हमने देखा था कि ईद के करीब आकर केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इस बार भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप देखते रहिए खैर रमज़ान स्पेशल। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या गए, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो एक आसरा यही है। कोई सलीका है आरज़ू का।
माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हाफिज़ मुनीबुर रहमान कादरी नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे, आपने सुना। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ा ही अहम और शायद इफ्तार को लेकर दिलचस्प सिलसिला हमारा है, उसकी जानिब जाते हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमारे रेगुलर शो में तो निकले तेरी तलाश में सेगमेंट होता है, जिसमें मुस्तनसर अंतार साहब के मुख्तलिफ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं वकार अहमद मलिक के साथ। चूँकि रमज़ान मुबारक है, इस हवाले से एक निस्बत से एक रात गारे हिरा में, इसके हवाले से मुस्तनसर तार साहब का स्पेशल सेगमेंट है निकले तेरी तलाश में, आपको वो दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और मैं हूं वकार अहमद। निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा हमारा मौजूद सुखन या मौजूद गुफ्तगू जो किताब है उसका नाम है गारे हिरा में एक रात। गारे हिरा में एक रात की ये जो किताब है, इसकी बारी कदरे देर से इसलिए आई कि तार साहब ये कहते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जब भी मेरे लबों पर आता है तो मेरे लिए बात करना मुश्किल हो जाता है। एक अजीब सी जज्बाती कैफियत जो है वो वारिद हो जाती है, तो कैमरे के सामने बात करना मेरे लिए मुश्किल होगा। बहरहाल तार साहब से ये रिक्वेस्ट की गई कि जिस तरह आप कहेंगे, जहाँ पे अगर रिकॉर्डिंग बंद करनी होगी, जैसी भी करनी होगी, लेकिन यकीनन इस पे बात करना तो बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस सेगमेंट में गारे हिरा में एक रात पर बात कर रहे हैं, जो बड़ी ही खूबसूरत किताब है। तार साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि आपने गारे हिरा में एक रात लिखी, ये एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है, ये एक बहुत ही खूबसूरत हमारी आपसे गुफ्तगू होगी, क्योंकि आपने गारे हिरा में पूरी एक रात गुजारी अकेले, और वो क्या कैफियत थी और ये जो इरादा था ये आपने क्यों किया कि गारे हिरा में आप एक पूरी रात जो है वो बसर करेंगे। ये तमाम सवालात हैं जो हमारे ज़हन में हैं, जो हम आपसे करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि आपने गारे हिरा में एक रात लिखी, मुँह वल काबे शरीफ लिखी, और हमारे यहाँ लोग ऐसे मुसन्निफ से बहुत ज़्यादा अकीदत पाल लेते हैं, तो आपको भी ऐसी अकीदतों का सामना रहा? वकार, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि आज तक आपने जितनी किताबों के बारे में मुझसे गुफ्तगू की है जी, ये जो किताब है इसके बारे में गुफ्तगू करना एक आजमाइश है मेरे लिए, क्योंकि ये एहसासात की और जज्बात की और मोहब्बत की एक ऐसी सतह है जहाँ तक मैं कभी गुमान भी नहीं कर सकता था कि मैं पहुंचूं। तो इसलिए हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू में कुछ ज़्यादा रब्त ना हो। ये दुरुस्त है कि इन दो किताबों की वजह से एक ख़ास अकीदत में जन्म लिया, जो कि एक कुदरती बात, और मैंने बड़ी मुश्किल से, ये भी आजमाइश थी मेरे लिए, और मैंने अपने आप को, मैं उतना शायद बुरा नहीं हूँ जितना मैंने उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरी चादर पे तो बहुत दाग है। और जिस तरह शाह हुसैन राजपूत थे लेकिन अपने आप को हकीर साबित करने के लिए जुलाहा कहते थे कि शाह हुसैन जुलाहा जो आहा सो आहा। ये वैसे ये बहुत लुत्फ़ आता है कि लोग आपसे इस तरह अकीदत का इजहार करें। तो मैंने, अभी लोग मसलन आते हैं, वो कहते हैं कि दुआ के तालिब होते हैं, कि तो मैं समझता हूँ कि दुआ जो है वो सिर्फ पाकीज़ा लोगों की कबूल नहीं होती। इस तरह तो जितने भी लोग हैं जो गुनाहों से भरे हम जैसे हैं, वो तो बेमुरादे रह जाए। अल्लाह ताला के पास एक ख़ास सेक्शन होता है मुझ जैसे लोगों के लिए कि इनकी दुआ कबूल कर लो, ताकि इनके ज़हन में जो शकूक है वो रफ़ा हो जाए कि मैं हूँ। चुनांचे और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक खातून आई, उनके मियाँ भी साथ थे, तो बात होती रही, तो बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब मैं गुलबर्ग में रहता, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम कर्नल थे फौज में, तो हमारी ट्रांसफ़र हुई, तो मैं फिरदौस मार्केट के करीब से गुजर रहा था, तो मैंने अपनी बेगम को कहा कि तुम्हारे ताहिर साहब इसके नज़दीक रहते, तो इसके ऊपर एक कपकपी सी तारी होगी, जैसे कुछ दौरा पड़ता है, और इसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसके बाद मैं हमेशा अवॉइड करता था इधर आना, और वो जो थी जज्बात की सतह, वो इन दो किताबों की वजह से। और मुझे याद है कि जब मैं उन्हें बाहर छोड़ने आया,
تو وہ خاتون مجھے خدا حافظ کہا تو میں اپنا جو ہمارا آبائی دیسی طریقہ ہوتا ہے جن کی بہت تعظیم کرتا ہوں، میں نے اس کے سر پہ پیار دیا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. تو پہلی مرتبہ وہ گویا ہوئی، کہنے لگی کہ کیا یہ وہی یاد تھا جس ہاتھ میں ایک پینسل تھی جو لرزش میں آئی تھی غار حرا میں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ سوچا تھوڑا سا، میں نے کہا یہ میرا یہ ہاتھ ہے. تو کہنے لگی کہ اس ہاتھ سے مجھے پیار. چنانچہ بہت ساری کہانیاں اس قسم کی، اور وہ تمام کہانیاں ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو محبوب ہوتا ہے اس سے محبت کرنے والے تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، تو وہ جو محبوب ہے اس سے جو دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں آپ کو ان سے بھی ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو اس طرح کے عقیدت کا اظہار میرے ساتھ کرتے ہیں، ہمارا محبوب مشترک ہے. اس لیے طاہر صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں لاہور میں ابھی حج کی تھکن اتار رہا تھا کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ اس برس قطر کی انجمن فروغ اردو ادب کا معتبر ایوارڈ زندگی بھر کی نثری کاوشوں کے سلسلے میں مجھے عطا کیا جا رہا ہے، اور آپ نے لکھا ہے کہ ایوارڈ محض ایک بہانہ تھا مجھے مدینے بلانے کا. وہ تھا 2001 میں جی عالمی فروغ اردو کا ایوارڈ. وہ بلکہ تب وہ کہلاتا تھا کہ یہ ادب کا نوبل پرائز ہے. وہ بہت بڑا فنکشن ہوتا تھا دوحہ قطر میں. ملک منیب الرحمان تھے. تو مجھے وہاں پہ 2001 میں مجھ سے پیشتر شوقی صدیقی صاحب کو ملا. تو میں وہاں گیا ہوں، تو میرا بیٹا ان دنوں جدہ میں تھا، 3rd سیکٹری ایمبیسی میں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ آپ ابو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو آپ ادھر آ جائیں. میرا پلان نہیں تھا، چنانچہ میں وہاں پہ گیا، اور اس کے بعد غار حرا والا سلسلہ تھا. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایوارڈ بھی ایک بہانہ تھا مجھے وہاں بلانے کا، ادروائز میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. طاہر صاحب، آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ پھر آپ مدینے پہنچتے ہیں، کوئی رات 11 کا وقت ہے، اور آپ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جانا ہے. پھر آپ روضہ رسول پہنچتے ہیں، اور آپ نے لکھا کہ آپ وہاں پہ تنہا تھے، نہ کچھ طلب کیا، نہ کوئی دعا مانگی، نہ ہی کوئی آنسو بہا. میں اس مختصر ساعت میں، اس ایک لمحے میں بس مسکراتا رہا. تو آپ تنہا کیسے تھے، اور آپ نے دعا کیوں نہ مانگی، اور یہ سارا جو کیفیت تھی روضہ رسول پر حاضری کی، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. مکار ہم جدے سے آ رہے تھے، میں اور میرا بیٹا سلجوق اور بیگم. جی. تو شام کو، رات کو ہم مدینے کے قریب پہنچے، بائی روڈ آ رہے. تو ان دنوں مسجد نبی 11 بجے بند ہو جاتی تھی، ان دنوں شاید ساری رات کھلی رہتی. تو اب میری یہ خواہش تھی کہ کم از کم آئے ہیں، مدینہ آئے ہیں، تو مطلب ہے کہ وہی ایک مقام ہے، تو وہاں پہ ٹھیک ہے، کل تو کل ہوگا نا، کل کا کیا بتاؤ. تو میں نے اسے کہا کہ ڈائریکٹ جانا ہے وہاں پہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ 11 بجے بند ہو رہی ہے، 2-4 منٹ باقی تھے 11 بجنے میں. تو سلجوق تو وہ کار کو پارک وغیرہ کرتا رہا، اور میں تیزی سے چلتا ہوا میں پہنچا. تو وہاں سے اندر گونج تھی، لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ بس مسجد بند ہو رہی ہے، اس کو فوری طور پہ خالی کر دیں. اچھا. اور لوگ باہر آ رہے تھے، 2-3 منٹ باقی تھے اس کے بند ہونے میں، اور دربان بھی کھڑا تھا جو لوگوں کہہ رہا. تو میں رہ نہ سکا، میں نے کہا یہ زیادہ سے زیادہ مجھے روک دے گا نا. لیکن میں نے اس کی طرف شاید اس بیچارگی سے دیکھا کہ اسے مجھ پہ ترس آ گیا. اس نے مجھے کچھ کہا نہیں کہ آپ اندر کہاں جا رہے. چنانچہ جب میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو وہاں کم از کم 2-3 منٹ کے لیے اور کوئی شخص نہیں تھا. اور میں وہاں پہ کھڑا ہوں، وہ جو سنہری بوند ہے، جو ایک شگاف ہے، اور میں یقین نہیں کر سکا کہ بھئی میں اکیلا تنہا کھڑا ہوں. اور مجھے وہ ایک سنسیشن محسوس ہوئی جیسے میں ان کی موجودگی میں ہوں، میں تنہا ان سے ملنے آیا ہوں. اور ان سے مسکرایا میں اس لیے کہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اس پہ مسکرانا چاہیے. بے شک. دعا میں نے اس لیے نہیں مانگی
کہ اس سے بڑی دعا کی قبولیت اور کیا ہوگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت تنہا ہے ہم دونوں، اس سے بڑی تو اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ اتنی عنایات تھی، مانگنے کو کچھ رہا بھی نہیں تھا، تو میں وہاں کھڑا رہا. مطلب وہ شاید چند لمحے ہوں گے لیکن وہ تو صدیوں پہ محیط تھے نا. لیکن مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کچھ مل گیا ہے، جیسے ایک خالی کشکول لیے ایک کھڑا ہے فقیر اور سوال نہیں کر رہا، تو وہ جو ہے دینے والا اس کو پتہ ہے کہ اس نے سوال نہیں کرنا ہے. یہ ایسا شخص ہے کہ یہ اپنے حواس کھو بیٹھا ہے، تو اس کو کچھ عطا کیا جائے. تو جس طرح ایک سکے کی کھنک ہوتی ہے نا، جی وہ میں نے محسوس کی کہ میرے کشکول میں ڈالی گئی. اور بس. ناظرین، غار ہرا میں ایک رات ایک بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی کمال کتاب ہے. اس کے ایک ایک صفحے پر عقیدت ہے، محبت ہے. اطہار صاحب سے ہم سوالات کا سلسلہ اس طرح جاری رکھیں گے، اگلی قسط میں مزید سوالات کریں گے، اور یقیناً ہم اس کتاب کے اس مقام تک پہنچیں گے جہاں پہ اطہار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غار ہرا میں ایک رات گزاریں گے، اکیلی رات گزاریں گے. اور غار ہرا میں وہ جو رات گزاری انہوں نے، اس کی لمحہ بلمحہ تفصیل کیا تھی. غار ہرا میں ایک رات پر بات چیت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. مجھے تو اس احساس کو سوچ کر مسرت ہو رہی ہے کہ آپ اکیلے ہوں، غار ہرا میں ہوں اور ایک رات گزاریں. وہ کیا رات ہوگی؟ مستنصر حسین تارڑ صاحب کو آپ سن رہے تھے، سنتے رہیں گے احساس رمضان. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ہمارے شو میں دیگر سیگمنٹس بھی ہیں. اس وقت حنا نیازی کول کچن میں جا چکی ہیں، گلاسز تو بہت اچھے سیٹ کیے. اور حنا کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ آج میں بنا رہی ہوں اسٹرابیری اینڈ بنانا اسمودی اینڈ اسٹرابیری بائٹس. میں جلدی سے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. اس میں ہمیں چاہیے ہوگا ملک، یوگرٹ، کریم، شوگر. یہ ہو گیا اسمودی کے لیے، بنانا اسٹرابیری اسمودی کے لیے. اور اسٹرابیریز بھی ہیں بہت فریش اور ریڈ، بناناز بھی ہیں ہمارے پاس. انگریڈینٹس کا جو پلے کارڈ ہے وہ آئی گیس آپ کی اسکرینس پر آپ کو کچھ ہی دیر میں نظر آئے گا. اس کے علاوہ جو اسٹرابیری بائٹس ہیں اس کے لیے ہم لوگ فریش اسٹرابیریز، اس کو اندر سے ہم تھوڑا سا نکال لیں گے اس کے اسٹرابیریز کو، اور تھوڑا سا اس میں اسپیس بنا دیں گے. ہمیں بسکٹس چاہیے ہوں گے، پلین بسکٹس چاہیے ہوں گے اور چاکلیٹ بسکٹس چاہیے ہوں گے. اس کے علاوہ ہمیں چاکلیٹ گناش چاہیے ہوگا اور کریم چاہیے ہوگی. میں سٹارٹ کرتی ہوں. بالکل. اور آپ لوگ انتظار کریں افطار ہونے کا. اور ہے نا یہ جو آپ اسٹرابیری بائٹس بنا رہی ہیں، یہ بیسیکلی بسکٹس کو مکس کر کے بنائیں گی یا کیا کریں گی؟ اچھا، اس پہ فل کرنا ہے. اور مطلب اگر یہ میں دکھا سکوں، یہ کیمرہ مین اگر دکھا سکیں تو اس میں اسپیس ہے، اس میں ہم فل کریں گے. اس میں کریم بھی فل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور یہ وہی ٹریٹمنٹ جو کل آپ نے کھجوروں کے ساتھ کیا تھا. ایگزیکٹلی. یہ بڑا کوئک ہے، ہیلدی ہے. اور آپ کو میں بعد میں یہ بھی بتا دوں کہ اسٹرابیری کے بارے میں شروع کریں. ہم بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم آپ سے پراپر جب آپ اس کو بنا لیں گی تو اس پہ ڈیٹیلز بھی جانیں گے. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے اور حنا نیازی سے کول کچن میں کچھ اسمودی بھی بنانے والی ہیں اور اسٹرابیری بائٹس بھی بنانے والی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو بہت سارے لوگ اس وقت کچن میں ہیں. سو ہیو اے نائس افطاری. ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہیں گے اور آپ کے ساتھ نبھاتے بھی رہیں گے. یہ بریک لینی؟ بالکل بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول
रसूल अल्लाह तुम्ही गो बेसहारों का सहारा या रसूल अल्लाह तुम्ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह तुम्ही को हर दुखी दिल ने पुकारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, हाफिज़ मुनीबुर रहमान कादरी, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत नात एक बार फिर आपकी खिदमत में हाफिज़ मुनीबुर रहमान कादरी साहब पेश कर रहे थे। और खैर रमज़ान आप देख रहे हैं, ये उसका दूसरा हिस्सा है और पहले से मैं भी अपनी कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ तरीके से ज़रा आपकी अफ्तार के लम्हात आपके साथ गुजारे जाए और अब भी सिलसिला कुछ ऐसा ही। और एक बार फिर हमने कोल किचन जाना है ना, बन गई आपकी, मुझे लगता है जी यहाँ पे स्मूदी रेडी हो चुकी है और मैंने एक ग्लास में इसको पोर कर लिया है। इंग्रेडिएंट्स हमने पहले बता दिए थे, उसको बस ब्लेंडर में डालना था आपने और अच्छे से ब्लेंड करना था। आइस आप अपने चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं स्ट्रॉबेरीज के से रिलेटेड आपको 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी कि जो स्ट्रॉबेरी है, एक तो ये रोज की फैमिली से है, ये बेरीज की फैमिली में नहीं फॉल करती, रोज की फैमिली में यस। और ये वाहिद ऐसा फ्रूट है जिसके आउटर सरफेस पे जो है वो सीड नजर आता है। और अगर इसके एक सीड की हम न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें तो वो पूरी स्ट्रॉबेरी, मतलब एक सीड जिसके बाहर है वो कंप्लीट फ्रूट जितनी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए इट्स रियली गुड, क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है और लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि ज्यादा खाओ तो गला खराब हो जाता है, हाँ, इसके लिए क्या वजह? हर चीज को बैलेंस आप लें, फिर उसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दें। जैसे कि आपने कल भी कहा था कि आप चीनी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहते, तो उसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ का शीरा बनता है घर में, या फिर इसके अलावा कैरेमल सिरप भी होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी बाइट्स बनाए थे जो ब्रेक में ही मैंने बना लिए थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बना के भी दिखाऊंगी। This is how it looks. आपने क्या फिल किया है? इसमें हमने फिलिंग की है जी क्रीम की और ये जरा दिखाएं आप कैमरे पे, क्लोज अप दिखाइए। ओके, अब दिखाइए जी, ये देखिए। ओके, दैट लुक्स नाइस। दिस इज हाउ इट लुक्स। और ये फिल्ड क्रीम एंड चॉकलेट फिल्ड स्ट्रॉबेरीज हैं। इसको मैं अभी फिल भी कर देती हूँ कैमरा में। हमने इसको अंदर से जो है स्ट्रॉबेरी को रिमूव कर दिया था उसका वो पार्ट, और उसको हमने स्मूदी में ऐड कर दिया, जाया नहीं किया किसी भी चीज को। ये है हमारे पास यहाँ पे क्रीम पाइपिंग बैग में, इसको हम फिल करेंगे अच्छे से। फिल हो गई इसमें क्रीम, ठीक हो गया। और इसके ऊपर हम प्लेन बिस्किट्स जो हैं थोड़े से ऐड कर देंगे, थोड़ा सा आप ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड चॉइस, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। और इसी तरह हम चॉकलेट भी फिल करके इसको ऐसे ही ठीक है, बना है ना, आप सकते हैं। इसको फिल करें। और अभी हमें ना इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज देख के वैसे ही क्रेविंग शुरू हो गई है, तो आप बनाएं। और मीनवाइल हमारे साथ मौलाना इमरान बशीर साहब भी मौजूद है। मौलाना साहब, कुछ सोशल मीडिया पर भी सवालात आए हैं जो हम जाएंगे, हम आपसे पूछें। हमारे पास असद साहब का सवाल है फैसलाबाद से। उन्होंने सवाल किया कि मौलाना साहब, आम रूटीन में लोग ड्यूटी के लिए पूरा वक्त देते हैं, लेकिन रमजान में काम काज के औकात तब्दील हो जाते हैं और कहते हैं कि रोजे की हालत में मुझसे काम नहीं होता। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि रोजे की हालत में अपने फराइज को अदा करना छोड़ दें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मालकान के लिए हुक्म है। हदीस पाक में आता है, मन खफ़फ़ अन मुलूकी ही जी गफ़र अल्लाहु लहू, जो अपने मुलाजमीन से बोझ को हल्का कर लेता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों के बोझ को हल्का फरमा देते हैं। तो ये मालकान को चाहिए, अगर वो नहीं करते तो इनको इस बुनियाद पर कि मैं रोज़े से हूँ और मैं ड्यूटी कम करूँगा, ये सवाल या सिफारिश नहीं करनी चाहिए। ठीक, इनका ये हुक्म है, उनको ये हुक्म। ठीक है। अच्छा, वबा का, चूँकि वबा के दिन है और एक तनबीह भी है और तरजीह भी कहा जा रहा है कि अगर हो तो बेहतर है कि आप अपनी इबादत को घर के अंदर करें, लेकिन मस्जिद में जाना अफजल तरीन है और हुक्म भी है। तो इसमें अब इस्लाम में क्या गुंजाइश है? हम वबा के हवाले से देखिए, वबा के अंदर जब ऐसी कैफियत हो जाए कि जब जान को ख़तरा हो, तो फिर हमें हर जगह ही एहतियात करनी चाहिए। एक इसमें ना गलत रवैया शुरू हो गया इमरान भाई। एक तो लोगों के ऊपर इतना सर पे इसको सवार कर लिया, हालांकि और भी वबाएँ अमराज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एहतियात ना करें, 100% एहतियात करें, लेकिन सर पे इतना सवार ना करें कि मुमकिन है इसकी वजह से ना मरें
اور ڈر ڈر کے ہی مر جائیں, نفسیاتی مسائل نہ شروع, کیونکہ کئی لوگوں کے شروع ہو چکے ہیں, میں نے خود دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی ہم احتیاطی تدابیر باقی جگہ پر مختلف جگہ پر ہم یہ کر رہے ہیں, اور ایسے ہی ہم ان جگہ پر بھی ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے یہیں جا کے تو ہمارے در رحمتوں کے برکتوں کے کھلنے, ایس او پیز کا ضرور خیال رکھا جائے اور عبادات کو وہیں پر کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور سوال ہے, اکثر ہم کل بھی اس حوالے سے عدم برداشت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اویس صاحب نے کراچی سے سوال کیا کہ افطار سے پہلے گھر پہنچنے کی جلدی پہ ہم سڑکوں پہ, روڈ پہ اکثر درمیان لڑائی جھگڑا دیکھنے میں آتا ہے. ہمارے رویوں میں عدم برداشت کی کمی کیوں ہے؟ جی, اس کی وجہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں بھی جاتے ہیں تو راستوں کو بند نہ کریں. تو ہم روزہ کھولنے کے لیے راستوں کو بند کر رہے ہیں اور جلدی سے وہ رش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں یہ حکم ہے کہ جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں, سامنے کافر ہیں, ان کی کسی املاک کو ضائع نہ کریں, درخت تک کو ضائع نہ کریں, کسی بوڑھے کو, کسی عورت کو, کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو ہم کون سا روزہ کھولنے کے لیے گھر میں جا رہے ہیں, یا کون سا نماز جمعہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ روڈ بلاک کر دی جاتے ہیں, چاہے کسی کو دل کی تکلیف ہے وہ وہیں بے شک وہ ایمبولینسز نہیں جا پاتی. جی, تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے. نیکی برباد گناہ لازم والا معاملہ ہے, اس میں احتیاط, انسانیت پہلی ترجیح ہونی چاہیے. مولانا واپس بھی آئیں گے افطاری کے قریب انشاءاللہ, دعا کا اہتمام بھی ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ کریں, اور کچھ ہمیں کچھ ایسے فضائل اور وظائف بھی بتائیے گا جس پہ ہم ضرور بات کریں گے. اس وقت وقار احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انٹیگرل پارٹ ہمارے ایکسپریسو کا, اور مختلف نفسیاتی مسائل کم جو سوشل معاملات ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. وقار بھی آج کیا اہم ہے آپ کے پاس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے؟ دیکھیے, اور ہنا بھی چونکہ ہیں ساتھ تو جی بالکل. تو ہنا بیسیکلی آج ہمارا یہ ہے کہ 2 حدیث ہیں جو کہ رشتہ داری کے حوالے سے, حسن سلوک کے حوالے سے ہیں. تو عمران بشیر صاحب بیٹھے ہیں, آپ بہت سارے ریفرنسز ان سے لے سکتے ہیں, لیکن یہاں میں ایز اے ریفرنس صرف 2 حدیث کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے, بلکہ اصل میں صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اسے جوڑے. اچھا, ان 2 حدیث کی یہ اور بہت سارے ریفرنسز آپ عمران بشیر صاحب سے لے سکتے ہیں. سائیکالوجی کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے؟ ایک سٹڈی ہے, اس میں ہوا یہ کہ اس سٹڈی میں یہ پوچھا گیا کہ آپ کا ٹین ایجر سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے مقاصد کیا ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے ہارڈ ورک کرنا ہے. انہوں نے کہا ہارڈ ورک کر کے کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا 50% نے کہا کہ ہم نے فیم کے لیے کرنا ہے, اور 80% نے کہا کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے. ہارورڈ سٹڈی ہے ایڈلٹ ڈیولپمنٹ کی, جو کہ دنیا کی سب سے لانگیٹیوڈل سٹڈی, سب سے بڑی سٹڈی ہے, 75 سال سے جاری ہے. 724 افراد پہ, یعنی ٹین ایجرز تھے, بچوں پہ کی گئی. اور اس وقت نہیں معلوم تھا کہ ان بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے وہ جان جے ایف کینیڈی ہوگا, امریکی صدر, اور اس میں پروفیسر بھی ہیں, امریکہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی ہیں. 724 افراد پہ جو 75 سال پہلے سٹڈی کی گئی تھی, ابھی بھی اس میں 50 افراد زندہ ہیں جو مڈ 90s میں ہیں. اب ان کے 2000 آگے بچوں پہ وہ سٹڈی جاری ہے, اور ان کی ہفتے میں مطلب ان کے تمام ان کا برین سکیننگ ہوتی ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اب آپ کے کیا مطلب ایمبیشنز ہیں یا مقاصد کیا ہیں. کرتے کرتے اس تمام سٹڈی کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ تھاؤزنڈز آف پیپرز اور بکس, اور مطلب دنیا کی سب سے بڑی سٹڈی ہوا, اس کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نہ صحت میٹر نہ ویلتھ میٹر کرتی ہے, نہ پیسہ میٹر کرتا ہے. ایک خاص جگہ پہ جا کے جب آپ 80s میں جاتے ہیں, نہ فیم میٹر کرتی ہے, اور جب آپ پوری زندگی کی منزلیں طے کرتے ہوئے آخر پہ آپ کا سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے, تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ صرف ایک ہی چیز میٹر کرتی تھی, وہ تھی ہیلتھی ریلیشن شپس. اور آپ کو وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایلوژن لگ رہی ہوتی ہیں, وہ جو پیسے کے لیے ٹیمپریلی, اور ایک خاص جگہ پہ جا کے آپ نارملی ہمارے گھروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اس ایج میں آ کے جب وہ تھوڑی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے ان کے بچے, ان کے فیملی ممبرز آس پاس رہیں. پھر آپ کو گلٹ بھی فیل ہو رہا چھوڑ جاتا ہے. کہ حجاج بن یوسف کا بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے, آپ کی بات سے مجھے یاد ہے. اس نے بڑا ظالم انسان تھا, تو اس نے 3 لوگوں کو پکڑا. تو خاتون کے تینوں رشتہ دار تھے. خاتون نے آ کے بڑی منت سماجت کی, تو اس نے کہا 3 میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں. اس میں اس کا شوہر بھی تھا, بیٹا بھی تھا, اور بھائی بھی تھا. اچھا. تو آگے سے خاتون نے بڑا عجیب فیصلہ سنایا. اس نے کہا الزوج موجود, شوہر مجھے دوبارہ بھی مل جائے گا. الابن موجود, اولاد بھی اللہ دوبارہ دے دے گا. الاخ مفقود, جو ماں باپ کی طرف سے تحفہ بھائی کی صورت میں ملا, یہ مجھے دوبارہ نہیں مل سکتا. اس نے کہا تو نے اتنا اچھا فیصلہ کہ میں تینوں کو چھوڑتا ہوں. تو اس کی جو آخری جو کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے, وہ ہر چیز وہ ہے بڑی سائنٹیفکلی وہ نوٹ کی گئی ہے. تو جو لوگ 50 کی ایج میں ہیلدی ریلیشن شپس میں تھے,
وہ ان کی عمر جو ہے وہ 80+ چلی گئی, اور بہت سارے لوگ جن کی ریلیشن شپ پرابلم تھا تو انہوں نے ایج بھی کم پائی, اور اس میں 2 کنکلوژنز جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ جو آپ کا ذہن ہے, ہیلدی برین کے لیے اور ہیلدی باڈی کے لیے, دونوں کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آئسولیشن جو ہے وہ کلز دا برین, آپ کی جو دماغ کی صلاحیتیں اور اس کو کل کرتی ہے, اور جتنا آپ کا سوشل انٹریکشن اور بانڈنگ مضبوط اور ہیلدی اور پازیٹیو ہوتی ہے اتنا ہی آپ وقار صاحب اکثر دیکھا یہ گیا کہ کچھ لوگوں کا رویہ جو ہے وہ گھر پہ بہت روڈ ہوتے ہیں وہ اور اتنے اچھے نہیں ہوتے, لیکن باہر جو ہے وہ پھول جھڑے ہوتے ہیں اور بہت, اس کی کیا وجہ ہے؟ بات ہے عمران صاحب کی طرف میں ایک بات پھینکوں گا, لیکن اس سے پہلے میں اس کی جواب یہ دے دوں سائیکالوجی کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ اینگر ڈسپلیسمنٹ کہلاتی ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر کا جو غصہ ہے, جب آپ کسی اتھارٹی پہ آپ کو غصہ آتا ہے اور وہاں پہ اتھارٹی پہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ آپ ایکومولیٹ کرتے ہیں اور اس کو کیری کرتے ہیں, اور کیری کرنے کے بعد آپ ویک آبجیکٹ ڈھونڈتے ہیں جو کہ آپ کو گھر میں جا کے ملتا ہے, بیوی کی شکل میں, بچوں کی شکل میں, یا اگر آپ دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں تو آپ کو جانور کی شکل میں مل جائے گا اور اس کو آپ مارنا وغیرہ شروع کر دیں گے. اور اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ اچھا کتنا اچھا ہے تو اس کے امیڈیٹ گھر والوں سے پوچھیں, اور میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب بہتر بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جو اخلاقیات کے حوالے سے وہ گھر میں, مطلب. اور مولانا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رمضان روزے کا بھی کچھ لوگ خواہ مخواہ میں اثر لے آتے ہیں کہ میرا روزہ ہے, میں روزے سے ہوں, مجھے روزہ لگ رہا ہے, اور غصہ دکھاتے ہیں. تو روزہ رکھ کے کسی پہ ہم احسان تھوڑا کر رہے ہیں, یہ تو مزید روزہ رکھ کے بھوک کی حالت میں لا کے عجز انکساری پیدا کرنا مطلوب ہے, نہ کہ یہ مطلوب ہے کہ ہم تکبر اور لڑائی اور غصے کی طرف آ جائیں. اور دوسرا جو وقار بھائی نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ انسان کو پرکھ نہ ہو. میں ایک دفعہ سفر حج میں تھا اور میرے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا, تو US سے کچھ پروفیسر حضرات آئے, آ کے کہنے لگے کہ کوئی نصیحت فرما دیں. کہنے لگے نصیحتیں تو تم لوگ سنتے رہتے ہو, میری ایک گزارش کروں گا, منت کروں گا. کہا جی وہ کیا؟ تو فرمانے لگے کامیاب استاد وہ ہے کہ جب موجود نہ ہو تو اس کی کمی محسوس کی جائے. کامیاب والدین وہ ہیں کہ موجود نہ ہو تو اولاد کمی محسوس کرے. کامیاب شوہر وہ ہے کہ موجود نہ ہو تو اس کی بیوی کمی محسوس کرے. یہاں تو گھر والے دعائیں مانگتے ہیں, شکر ہے مصیبت کو جان چھوٹی, خاص طور پہ میاں جی الحمدللہ. آپ کو اس کا تجربہ نہیں اتنا, نہیں, لیکن میں نے دیکھا بہت ہے. تو یہاں پہ معاملہ الگ ہے. خیر بلا شبہ ایک بہترین پیغام ہے اور صلح رحمی جو ہے, اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث اور ہمارے لیے مشعل راہ ہمارے لیے وہی سب کچھ ہے, حتمی تصنیف ہے ہمارے لیے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اس پہ ہم نے بات کی ہے, اور چونکہ ہم فضائل کی بھی بات کریں تو میں چاہتا ہوں وظائف بہت ضروری ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ چونکہ مولانا ہمارے ساتھ ہیں تو ان کے پاس کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں. اس کے ساتھ دعا بھی ہم ان سے کریں, پہلے وظائف ذرا بتا دیجئے پھر ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. وظائف کے اعتبار سے جو آج ہمارا موضوع چل رہا نا, یہ سڑک پر غصہ آ جانا یا گھر والوں پہ غصہ آ جانا یا کسی پر بھی, حدیث قدسی ہے اذکرنی اذا غضبت, اے میرے بندے جب تمہیں کبھی کسی پر غصہ آ جائے اپنا غصہ نہ نکالنا, میری عزت کی قسم میں تجھے 3 انعام دوں گا. پہلا انعام تو یہ کہ جب تیری تباہی کا وقت آئے گا میں تجھے تباہ نہیں کروں گا. واہ واہ واہ, غصہ نہ نکالنا. دوسرے نمبر پہ جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے. روڈ کے اوپر عموماً گاڑی ٹکرا جاتی ہے تو ہم اتر کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, خدا را اس سے ہم بچیں. اور اس وقت جو آپ کی دلی تمنا ہے نا وہ دعا مانگے, اس وقت دعا قبول ہوگی. تو غصہ نہ کرنا, اس وقت دعا کا مانگنا, جو آپ کی دلی تمنا ہے اس وقت آپ جو وظیفہ کریں گے وہ قبول ہوگا. تو آج کا ہم وظیفہ عرض کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے, ایک تو اپنی حیت تبدیل کر لے, کھڑا بیٹھ جائے, بیٹھا لیٹ جائے, وضو کر لے, اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا اہتمام کرے تو شیطان اور شیطانی اثرات جانا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا. شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ, میں ان کے قدموں میں بیٹھا تھا تو فرمان لگے گھر کے حالات ایسے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں, مہمان آئے تو والدہ نے پڑوسن سے ادھار لے کر کھانا بنایا. جب کھانا پک گیا تو مجھے شرارت سوجی, میں نے مٹی ڈال دی. 3-4 سال کے چھوٹے بچے, تو ان کے سامنے یہ علم تھا, فضیلت تھی کہ غصے کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. تو مجھے ڈانٹنے کی بجائے انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ بات کہہ کے پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا اور فرمایا میری ماں نے کہا ہے اللہ
میں تو اس سے سوال کرتی ہوں میرے بیٹے کو امام کعبہ بنا دے۔ تو غصے کے وقت مانگی ہوئی دعا اتنی قبول ہوتی ہے کہ شاید اتنی افطار کے وقت بھی قبول نہ ہو۔ بہت خوبصورت۔ غصے کے وقت مانگی ہوئی دعا اتنی قبول ہوتی ہے کہ شاید حجر اسود کی بوسہ لیتے ہوئے اتنی قبول نہ ہو۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کہ شاید مولانا مشکل بہت ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، سب سے مشکل کائنات میں یہی لمحہ ہے۔ اسی کو ہم نے آج دعا میں بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ اخلاق عطا فرما جو ہمیں تیرے محبوب کے قدموں تک پہنچا دے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ اسی کے ساتھ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے، اور دعا کے اندر گزارش ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ابکو و الا فتباکو، رونے کی کوشش کیا کرو، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لیا کرو۔ اور ایک قاعدہ کلی عرض کر دوں، جو رب کے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، چاہے وہ یہاں کیمرہ مین ہیں، چاہے وہ یہاں اینکرز ہیں، چاہے کوئی بات کرنے والا کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی بھی ہے ہم میں سے، اور چاہے ناظرین ہیں، جو رب کے در پہ رو لے گا رب کعبہ کی قسم اس کو در در پہ نہیں رونا پڑے گا، اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ تو آئیے دل کی تھا گہرائیوں سے رب سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم رب، جتنے بھی ہمارے ناظرین پوری دنیا میں بیٹھے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے سارے پیارے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، یا اللہ ان سب کو مبارک بنا دے، یا اللہ ان سب کو ساری خیریں عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہم سب فقیروں کو وہ ساری خیریں عطا فرما دے۔ اے کریم رب، کرونا اور جتنی بھی وبائیں پھیل رہی ہیں یا آئندہ پھیلیں گی، یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جسمانی مرض آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ جسم ہمیں اپنوں سے دور کرے گا، اور روح کی بیماری آ گئی وہ ہمیں تجھ سے دور کرے گا، تیرے محبوب سے دور کرے گا۔ یا اللہ امراض کے لیے فکر مند ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں روحانی امراض کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، اے اللہ ہمارے کانوں میں حیا پیدا فرما، ہماری زبانوں پہ حیا پیدا فرما، ہمارے دل دماغ میں حیا پیدا فرما۔ اے اللہ آج کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہو تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اے کریم رب، ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہمیں نہیں معاف فرمانا پھر بھی معاف فرما دے، نہیں معاف فرمانا پھر بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا خوش قسمت انسان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ تو اس کی آنکھوں میں نمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہم فضل فرما کے ہماری آنکھوں میں بھی نمی پیدا فرما دے۔ یا اللہ بدقسمت انسان کی پہلی علامت یہ ہے کہ تو اس کی آنکھوں کو خوش کر دیتا ہے۔ یا اللہ تیرے نیک بندے تو مسلوں کو ترک کر دیا کرتے تھے رو رو کے، یا اللہ ایک ہم ہے کہ یا اللہ ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ یا اللہ دل سخت ہو چکے ہیں، آنکھیں خشک ہو چکی ہیں، اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کا مجمع جو ہمارے ساتھ دعاؤں میں لگا ہوا ہے، کوئی ایک کا تو ایسا ہے جو تہ دل سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ یا اللہ اس کے اس عمل کے صدقے سے ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، نہیں معاف فرمانا پھر بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ اسلام کی مسلمانوں کی پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم رحمتک یا ایکسپریسو خیر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ سلسلہ خیر رمضان کا ہے، خیر بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کے آس پاس آپ کو لگے کہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے یا نہیں بھی ہے تو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، میں بھی آپ کی ضرورت ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو تو ضرور اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ کے روزے صرف آپ کے لیے نہیں ہونے چاہیے، آپ کے آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کی رحمت اور برکت پہنچنی چاہیے، اور وہ اسی صورت میں پہنچ سکتی ہے کہ کم از کم جو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جو آپ معاشرے کی جانب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ ٹھیک رکھیے، مسکرا کے بات کیجیے،
اچھے اخلاق کے ساتھ بات کیجئے، اور مسکراہٹ بھی تو ایک صدقہ ہے، تو روزے کی حالت میں اگر آپ صدقہ دیں گے تو ایک کے بدلے 70 یا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کریم آپ کو اس سے نوازیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک اہم موضوع کے اوپر خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو آج بھی ایسا ہی سیگمنٹ ہمارے پاس موجود ہے جس میں حافظ طاہر اشرفی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لیے حافظ صاحب کی جانب سے کون سا موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کے مقدس ایام، پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے شروع ہو چکا ہے۔ استغفار، رجوع اللہ۔ رجوع اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمیں اولاد دینے والا، ہمیں عزتیں دینے والا، ہمیں عظمتیں دینے والا، ہمیں ذلتوں سے بچانے والا، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا، ہماری مشکلوں کو پورا کرنے والا، ہماری مشکلوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف رجوع، کہ میں اس کا بندہ ہوں، میں اعلان کر دوں کہ اے میرے خالق و مالک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں، جس کام سے تو نے منع کیا اس سے رکتا ہوں، جو کام تو نے کرنے کو کہا اسے کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے رجوع اللہ، کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹ جانا، اس کے حکم کو ماننا، اس کے حکم کے اوپر لبیک کہنا، اس کے حکم کے اوپر جو ہے رک جانا، جیسے روزے میں ہم رک جاتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ صبح صادق سے لے کر، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے اور ان تمام امور سے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے اس سے رک جانے کا نام ہے۔ اب روزے میں پانی حلال نہیں پی سکتے، روٹی حلال نہیں کھا سکتے، پھل حلال نہیں کھا سکتے، ماء زمزم جو کائنات میں سب سے مقدس پانی ہے، مدینہ منورہ کی کھجور نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تو حلال چیزیں ہیں جو میں نے جس سے رک گیا۔ اب حرام کیا ہے؟ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، لوگوں کے املاک پہ قبضے کرنا، باطل طریقے سے اموال کو کمانا، جھوٹ بول کے سودا بیچنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، مہنگائی کرنا، غصہ کرنا، یہ حرام چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور وہ برائی کرنے سے باز نہ آیا، جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا، دھوکہ دینے سے باز نہ آیا، ذخیرہ اندوزی سے باز نہ آیا۔ آج کے مسائل ہے نا یہ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ کوئی چینی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، کوئی لیمو کر رہا ہے، کوئی آلو کر رہا ہے، کوئی بیسن کر رہا ہے، کوئی کھجور کر رہا ہے۔ اور خدا کے بندو، جزام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جہاں بہت ساری وعیدیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ کوڑ سے مرے گا، جو ذخیرہ اندوز ہے، اس کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ ہم نہیں باز آتے۔ اگر یہ سارے کام کرنے ہیں ہم نے اور خالی بھوکا پیاسا رہنا ہے تو اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مت رکھیے۔ روزے کا حق یہ ہے اس رحمت والے عشرے میں ہم آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے تو صدق کے دل سے توبہ کریں، جو ہم سے ناراض ہیں ان کو راضی کریں۔ دوسری بات، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ تیسری بات کہ روزے میں عزم کر لیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کینے سے بچنا ہے، میں نے حسد سے بچنا ہے۔ اپنے دل کو صاف کر لیں اور
कुरान करीम में कहा गया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। आज वक्त है, आए ऐलान करें रब्बुनल्लाह, ए अल्लाह तेरे अलावा कोई रब नहीं है, तेरे अलावा कोई राज़िक नहीं है, तेरे अलावा कोई खालिक नहीं है, मेरे सारे उमूर अल्लाह तेरे सुपुर्द है, मैं अपने सारे मामलात तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, मैं गुमराह हो गया, मैं इन फितनों में फंस गया हूं। आज फितने उभर रहे हैं, दीन इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। कोई कहता है गर्मी है, रोजा किसी और मौसम में रख लेना, और मेरे भाइयों ऐसे मुफक्किरों से भी बचो। कहता अच्छा आपके स्कूल के इम्तिहान है, कोई बात नहीं है, रोजा जोड़ लो, बगैर शरई उज़र के। और वो शरई उज़र क्या है कि कोई ऐसा बीमार या मुसाफिर कि जिसको डॉक्टर ने कहा हो, आजकल ये भी हम करते हैं कि डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लिया ये तेरा सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशन के रेस्टोरेंट में तो चल सकता है, अल्लाह को तो पता है ना ये सर्टिफिकेट तूने कैसे बनाया है, वो तो अल्लामुल गुयूब है, उसको तो मालूम है ना। मौलाना साहब ये सिगरेट नहीं छूटती, ये पान नहीं छूटता, ये सिगरेट और पान और ये सब कुछ जो है जब कब्र में जाएंगे फिर भी तो छूट जाएगा। वहां तो सिगरेट ने रोशनी नहीं करनी, वहां तो पान ने रोशनी नहीं करनी, वहां तो ये रोजा रोशनी बनकर आएगा, वहां ये कुरान रोशनी बनकर आएगा, वहां ये नमाज रोशनी बनकर आएगी, वहां अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया होगा, जो गरीबों की मदद की होगी, जो मुस्तहिकीन की आनत की होगी, जो लोगों से हुस्न सलूक किया होगा, वो कब्र में काम आएगा। कब्र में ये सिगरेट ये पान नहीं काम आएंगे। और अल्लाह भी कह रहे हैं वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इंशाअल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में मैं इसी पे बात करूंगा, कल या परसों, कि ये वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का असल नमूना रोजा है। और जब अल्लाह का हुक्म है कि मदद मांगो रोजे के साथ और नमाज के साथ, तो फिर इसका मतलब है कि रोजे के अंदर जो खालिसतन रोजा अल्लाह के लिए रखकर आगे बढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। आओ अपने अल्लाह को मना लें, वो बड़ी जल्दी मान जाता है। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब की बातें आप सुन रहे थे और क्या खूब फरमा रहे थे, ख़ास तौर पे जो आखिर में उन्होंने कहा कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कि अल्लाह से सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। वैसे तो कल वो इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। और आज के हमारे पूरे प्रोग्राम में हमारा ये मौजू रहा। और रोज़ा जो बुनियादी चीज़ सबसे अहम सिखाता है वो सब्र ही है, वो बर्दाश्त ही है। और ये एक महज भूखे रहने की एक्सरसाइज नहीं है, जैसे कि हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं। बुनियादी तौर पे ये ज़रूर एक मशक है आपको और अपने आप को, और ख़ास तौर पे अपने नफ्स को तरगीब देने की, कि अगर चाहते हुए भी कि आपके ऊपर मुश्किल वक्त नहीं है, लेकिन आप अपने नफ्स को आजमाएं, अल्लाह के लिए आजमाएं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आप को रोक के रखें, तो यही वो आजमाइश है जिसके बाद फिर अल्लाह कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर देता हूँ। यानी कि मंथ डिटॉक्स करने का होता है अपनी पर्सनालिटी को, अपने इनर को, अपनी रूह को। तो आप इस महीने से, इस बाबरकत महीने से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं, दुआओं की शक्ल में, अपने रवैयों में बदलाव की शक्ल में, किसी भी सूरत में आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज आए, तो मेरे ख्याल से ये इतना प्रोडक्टिव महीना है हम सबकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए, उसमें थोड़ा ऑल्टर करने के लिए। सो इस महीने का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, ढेर सारी दुआएं करें और कोशिश करें कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो आप एक मुख्तलिफ इंसान हो, तभी इसका फ़ायदा होगा। इस मौके के ऊपर और साथ साथ ये भी जो कि हमारे हर प्रोग्राम का हिस्सा रहता है, एक्सप्रेसो का ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से मुसलसल आपको आगाह रखते हैं। तरावी के लिए जा रहे हैं, इज्तिमात के अंदर जा रहे हैं, रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर एहतियात बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर एहतियात अपने लिए, अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए ज़रूरी है। उसके लिए आपने मास्क पहनना और एहतियाती तदाबीर अपनाए रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मौज़ूआत भी नए होंगे और जज्बात भी नए होंगे, हमारा साथ दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती। खैर रमज़ान एक्सप्रेस स्पेशल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।